ان دنوں جہاں بھی دیکھو گانوں کی بھرمار ہے۔ آپ گلیوں میں محلوں میں چلے جاؤ، بسوں میں بیٹھ جاؤ، گاڑیوں میں چلے جاؤ، ٹرین میں سفر کرو، جہاں بھی دیکھو گانوں کی بھرمار ہے۔ اوروں سے ہمیں شکوہ شکایت نہیں، اپنوں سے شکایت ہے۔ آج کل ہمارا نوجوان طبقہ اتنا بہک چکا ہے کہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ ہم کون سا گانا سن رہے ہیں، اور اس گناہ کے سننے سے ہمارے ایمان کے پر کتنی خرابی آ رہی ہے۔ ہمارا ایمان باقی رہ بھی جاتا ہے یا ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اور اس پر ستم بالائے ستم یہ کہ اس گانے کی وجہ سے جو گانا بجا رہا ہے اس کا تو ایمان رخصت ہوتا ہی ہے، وہ تو بے ایمان ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جن کے کانوں میں وہ گانا پہنچ رہا ہے، اگر وہ بھی گنگنانے لگے اور اس کو سننے لگے تو ان سب کا بھی ایمان رخصت ہو جائے گا، اور ان سب کا وبال اس نوجوان یا اس شخص پر پڑے گا جو یہ گانا چالو کر کے کیسٹ کی شکل میں یا موبائل سے یا کسی اور ذریعے سے سننے سنانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو آج کل نوجوانوں کو سمجھاؤ تو سمجھتے نہیں ہیں۔ آج کل ایسے گانے بھی آ رہے ہیں کہ جن کو سننا اور سننا بھی گناہ، سنوانا بھی گناہ۔ جتنے لوگوں کے کانوں میں وہ آواز پہنچے گی وہ سب گناہ، اور ان سب کا گناہ، ان سب کے گناہوں کا وبال اس پر پڑے گا جو سنانے کا ذریعہ بنے گا۔ مثال کے طور پر آج کل ہوتا کیا ہے، موبائل میں گھنٹی کی جگہ لوگ گانے لگا کر رکھتے ہیں۔ اب کہیں سے گھنٹی آ رہی ہے، ہم نے موبائل اٹھایا تو اس میں گانے کی آواز آ رہی ہے، تو اب وہ جو آواز میرے کانوں تک یا سننے والوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، اس کا ذریعہ کون ہے؟ وہ اگلا والا ہے۔ تو یہ تو اس وقت گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگلا جس نے اس کو سیٹ کر رکھا ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ اب آپ دیکھیے گناہوں کے ایسے گانوں کے ایسے اشعار ہیں کہ جو بالکل جن کو گانے پر یا سن کے عمل کرنے پر یا گنانے پر وہ شخص کافر ہو جائے گا، وہ مسلمان رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گانے کا ایک شعر ہے کہ حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ کتنا خطرناک جملہ ہے یہ۔ یہاں پر کیا کہا کہ خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، یعنی یہ کہا گیا کہ خدا بھی نہیں جانتا، ہم تو نہیں جانتے، یہ خدا بھی نہیں جانتا، نعوذ باللہ۔ جبکہ یہ متفقہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے، امت کا فیصلہ ہے کہ اللہ پاک کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ وہ ذرے ذرے، قطرے قطرے، چاہے وہ زمین ہو، آسمان ہو، سمندر ہو، پہاڑ ہو، کہیں بھی ہو، ہر ذرے ذرے سے واقف ہے۔ کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کا علم اس کو نہیں ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی نگاہ قدرت سے اوجھل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، اس کی نگاہ قدرت ہر جگہ ہر چیز دیکھ رہی ہے۔ اور یہاں کیا کہا کہ خدا بھی نہ جانے، تو یہاں پر خدا کے نہ جاننے کی نفی کی گئی، یعنی یہ بات ثابت کی گئی کہ خدا نہیں جانتا تو ہم کیسے جانتے ہیں۔ لہذا جس نے ایسا گانا گایا وہ کافر ہو گیا، مسلمان رہا ہی نہیں۔ وہ اب کسی دنیا کے کسی بھی مفتی سے پوچھ لو، کسی بھی عالم دین سے پوچھ لو، وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اور اگر وہ کسی پیر سے بیعت کر چکا ہے تو بیعت بھی ٹوٹ جائے گی۔ اب اس کو کسی نے بتایا یا اس کو خود علم ہوا تو اس کو چاہیے کہ عصر نو وہ پہلے ان گناہوں سے توبہ کرے اور کلمہ طیبہ پڑھے،
اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد کرے۔ شادی شدہ ہے تو نکاح بھی کرنا پڑے گا، کسی پیر صاحب سے بیعت کر چکا ہے تو اب دوبارہ اس پیر صاحب سے بیعت بھی کرنی ہوگی۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، یہ جو آپ گانے موبائل پہ لگا کے رکھتے ہو یا گانوں کو سنتے ہو، اس میں بعض ایسے اشعار آتے ہیں جو کفریہ ہیں، یعنی جن کو سننے کے بعد، گنگنانے کے بعد مسلمان نہیں رہ جاؤ گے بلکہ کافر بن جاؤ گے، ایمان رخصت ہو جائے گا، اور دنیا اور آخرت کی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ انسان غریب رہ کر اس دنیا سے چلا جائے گا تو یہ غربت اس کو وہاں نقصان نہیں دے گی، لیکن اگر ایمان لے کر نہیں گیا دنیا سے، دنیا کی ساری دولت لے گیا، ایمان کی دولت اس دنیا سے لے کر نہیں گیا، تو اس آخرت میں اس کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بلکہ جہنم اور اس کا عذاب اس کا ٹھکانہ بنے گا۔ اس لیے عبرت حاصل کرو، میری باتوں پر دھیان دو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی، سارے نوجوان بھائیوں کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔